آج کی یہ ویڈیو دراصل ایک پہلی ویڈیو تھی جو کہ میں نے برٹن رسل کے مضمون اسٹڈی آف میتھمیٹکس کے پیراگراف 4 سے بنائی تھی۔ تو یہ اسی سے متعلق ہے۔ اس پیراگراف 4 کو بہت پسند کیا گیا اور دوستوں کی خواہش تھی کہ میں اس پورے آرٹیکل پہ بات کروں، تو میں اس کو آج اس ویڈیو میں سامنے لاؤں گا۔ اس کے سارے نوٹس جو ہیں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کو، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ برٹن رسل ایک برطانوی فلسفی، عظیم فلسفی، کہنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہ صرف پچھلی صدی میں بلکہ پچھلی کئی صدیوں میں، شاید پچھلے 1000 سال میں بڑے بڑے جو فلسفیوں کے نام اگر اکٹھے کیے جائیں، منطقی اور فلسفیوں کے، تو ان میں برٹن رسل کا نام ایک بڑی ہی نمایاں جگہ پر سامنے نظر آتا ہے۔ یہ میتھمیٹیشین بھی تھے، انہوں نے بہت سارے ایریاز میں کام کیا، فاؤنڈیشنز آف میتھمیٹکس میں، فلسفی آف لینگویج میں، پھر انہوں نے انالیٹیکل فلسفی کی بنیاد رکھی، جس کی بنا پر آج کے دنیا میں ہم جو سچ کا تصور ہے اور انسانی علم کے تصور جو ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھنے لگ گئے۔ یہ رسل کا ہی مرہون منت ہے کہ ٹروتھ اور نالج جو ہے اس کی جو نئی فارمولیشن ہے، ماڈرن فارمولیشن، وہ ان سے بڑی متاثرہ ہے۔ انہوں نے پھر ماڈرن سمبولک لاجک کی بنیاد رکھی اپنے استاد اے این وائٹ ہیڈ کے ساتھ مل کر۔ میٹا فزکس میں ان کا بہت زیادہ کام ہے، ان کا پھر کام پولیٹیکل تھیوری میں بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے جنرل بھی بہت کچھ لکھا۔ انہیں نوبل پرائز ملا 1950 کا، جو کہ ان کی ادبی خدمات پر ان کو دیا گیا۔ انہوں نے لٹریچر میں بھی کافی کچھ لکھا تھا۔ تو یہ بڑی فخر کی بات ہے اور بڑی یہ اہم بات ہے کہ ایک اتنے بڑے شخص سے اگر وہ ریاضی کے متعلق لکھتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑی حقائق کو لکھ رہا ہوگا۔ ان معنی میں ان کی ایک کتاب ہے مسٹیسزم اینڈ لاجک، اور اگر مجھے یادداشت غلطی نہیں کر رہی تو یہ 1917 میں شائع ہوئی تھی۔ تو اس میں ایک مضمون ہے، چوتھا مضمون ہے دا اسٹڈی آف میتھمیٹکس۔ میں اس کا مختصراً خاکہ جو ہے وہ آپ کو پیش کروں گا تاکہ اگر آپ خود پڑھیں تو آپ کو یہ آسان محسوس ہو۔ اصل میں رسل اس میں ریاضی کی جو قدر و منزلت ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اچھا، وہ اس میں اس کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ریاضی ایجوکیشن میں کسی بھی قسم کی ایجوکیشن ہو، اس میں ایک بڑا ہی بنیادی جز ہے، اس کو کبھی نظر انداز کسی بھی زمانے میں کیا ہی نہیں جا سکا اور آئندہ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے بڑھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ ریاضی کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ یہ انسانی دماغ کی ایک خاص نوعیت کی ٹریننگ کرتی ہے اور اس کو لاجیکل تھنکنگ کی عادت ڈالتی ہے، ایک ایسی عادت ڈالتی ہے کہ جس میں انسان اپنے نتائج کو اس وقت تک روکے رکھتا ہے جس وقت تک دلائل اس کو اس نتیجے تک پہنچا نہ دیں۔ یعنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نظام ہائے خیال ایسے ہیں، بہت سارے لوگوں کی سوچیں ایسی ہیں جس میں وہ اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا جو بھی یقین ہے وہ پہلے سے بنا لیتے ہیں، اور مثلا وہ خاص کر سیاست میں وہ یا اس کے اندر معیشت میں، ان پر وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو ذرا سا کانٹرڈکٹ کریں، ذرا سا ان کو آگے سے دلیل دینے کی کوشش کریں تو لڑنے مارنے پہ اتر آئیں گے۔ ان کو اگر آپ اور بالعموم آپ دیکھیں گے کہ سیاست میں ان کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ ان کی پچھلی نسل سے چل رہے ہوتے ہیں، یا انہوں نے کسی بنا پہ ایک دفعہ بنا لیے، پھر کبھی اس کو عقل کی کسوٹی پر بغیر پرکھے وہ ساری عمر اس کے ساتھ لگے رہیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ان کے لیے جذباتی معاملہ بن جاتا ہے۔ رسل یہ کہتا ہے کہ ریاضی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ انسانوں کو چیزوں کو جذباتی طور پر دیکھنے کے بجائے ان کو عقلی سطح پر دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کی تربیت کرتا ہے کہ جس کے تحت استدلال جو ہے اس کی ترجیح اور فوقیت ثابت ہوتی ہے بنسبت جذبات کے۔ عقل جو ہے اس کو بہتر، اس کی پوری یعنی آن بان سے ہم اس کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں ریاضی میں۔ صرف یہی نہیں ہے، وہ یہ کہتا، اگلی جو بات ہے وہ یعنی اس جہاں تک تو وہ ایک بات کرتا ہے کہ تعلیم میں ریاضی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ جو ریاضی پڑھنے سے ذہن کو ٹریننگ حاصل ہوتی ہے، یہ ٹریننگ مزید نہ صرف تعلیم میں اہم ہے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اپلائی کی جا سکتی ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاضی کی ایکویشنیں جو ہیں وہ آپ کے سوسائٹی میں بھی ہر جگہ پر آپ دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا بھی ریاضیاتی ماڈل بنائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ رسل یہ کہہ رہا ہے ان معنی میں، یعنی رسل نہیں کہہ رہا کہ ریاضی اپلیکیبل ہے، وہ ان معنی میں کہہ رہا ہے کہ ریاضی سے جو ذہن ترتیب پاتا ہے، جو ذہن تربیت حاصل کرتا ہے کہ میں نے اپنے نتائج کو دلائل سے پیچھے رکھنا ہے، یہ جو تربیت ہے اس کی بہت ضرورت ہے باقی زندگی کے مختلف دائروں میں، جہاں پر جذباتیت بہت حاوی آ چکی ہے اور انسان جو ہیں وہ اپنی نظریات سے ہٹ کر کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آتے ہیں۔ اگر انسانوں کے اندر یہی تبدیلی آ جائے کہ وہ اپنے نتائج کو روکے رکھیں تا وقتے کہ دلائل سے وہ باتیں پہنچیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے نتیجہ پکڑ لیا ایک اور پھر کہا کہ لائیں جی اب دلیلیں اور اس کے حق، یعنی یہ بڑا سمجھنے کا فرق ہے کہ نتائج دلائل کے بعد ہوں گے یا دلائل سے پہلے ہوں گے۔ جو صحیح عقلی اور کامن سینس بات ہے وہ یہ ہے کہ نتائج کو دلائل کے بعد ہونا چاہیے، جو ریزلٹس ہیں دے شوڈ کم آفٹر دا آرگومنٹس۔ دا آرگومنٹس جو ہیں وہ آپ کو راستہ دکھائیں گے، اور جس نتیجے تک پہنچائیں خواہ وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ کسی رنگ نسل کسی قسم کی تمیز کے بغیر پھر ان نتائج کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ ریاضی کی تربیت ہے۔ رسل یہ کہتا ہے کہ ایک تو تعلیم میں ریاضی کی بہت اہمیت ہے، اور دوسرا ریاضی سے تربیت یافتہ جو ذہن ہے اس معنی میں جو بنا ہو، اس ذہن کی بہت زیادہ اہمیت ہے زندگی کے باقی سبھی حصوں میں۔ یہ مجموعی طور پر یہ جو سارا مضمون ہے اس کے اندر وہ ریاضی کی مطالعے کا دفاع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ریئلائز کریں کہ ریاضی صرف حسن کو ہی نہیں، صرف اور صرف سچ کو نہیں، بلکہ حسن کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ بیوٹی اور ٹروتھ کو بیک وقت آپ کے سامنے لے کر آتی ہے۔ یہ بڑا جیسے کہتے ہیں تھاٹ پرووکنگ قسم کا اور بڑا یعنی دماغ پاش قسم کا مضمون ہے، اور اس کو میری رائے میں ایک دو دفعہ پڑھنے سے یہ مکمل سمجھ نہیں آتا، اس کو کئی دفعہ پڑھنا پڑتا ہے۔ انگریزی مشکل ہے، اگرچہ اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انگریزی بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو بالخصوص اس کا پیراگراف 4 ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا، اس کو تو خیر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو ایون یاد بھی کر لینا چاہیے۔ باقی جو ہے اس کے اندر اس نے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ تعلیم کے اندر ریاضی کے مختلف چیزیں، الجبرا کو کیسے پڑھایا جانا چاہیے، مختلف چیزوں کو کیسے پڑھایا جانا چاہیے، لیکن یہ حصہ کچھ اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ لکھا گیا تھا آرٹیکل، اس زمانے کا الجبرا، اس زمانے کی کیلکولس ذرا مختلف تھی، اور اب چیزیں ذرا اور مختلف ہو چکی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اس پر کسی اور وقت اور بات بھی کریں گے۔ شکریہ۔